ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل ہم نے تعلیم الاسلام دوسرے حصے میں یہاں سے یعنی تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ تعلیم الایمان اسلامی عقائد سے بالکل پورا ختم کر دیا تھا، یہاں تک صفحہ 12 تک، صفحہ نمبر 1 سے صفحہ 12 تک۔ آج ہمارا تعلیم الاسلام میں دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 13 سے ہے، یعنی تعلیم الاسلام دوسرے حصے کا دوسرا شعبہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ نمبر 2 کا دوسرا شعبہ، المعروف بھی، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں؟ جواب: اول، بدن کا پاک ہونا، دوسرے، کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے، جگہ کا پاک ہونا، چوتھے، سطر کا چھپانا، پانچویں، نماز کا وقت ہونا، چھٹے، قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتویں، نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کیسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو کا بیان۔ سوال: وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پاک صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے کٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9،
ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پیدر پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال، وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف سے شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال، وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب، وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یہ سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ غسل کا بیان۔ سوال، بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، حدث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال، غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب، غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ سوال، غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ سوال، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جواب، غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ سوال، غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ جواب، غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4 پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5 تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال، کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب، 3 قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ اول چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ سوال، موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب، جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ سوال، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب، اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال، موزے پر کس طرح مسح کرے؟ جواب، اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال، وضو اور غسل دونوں میں موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال، مسح کس طرح کرے؟ جواب، ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ جواب، سوال، پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہوا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال، جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب،
जबीरा वो लकड़ी है जो टूटी हड्डी दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती है, मगर यहाँ जबीरा से वो लकड़ी या जख्म की पट्टी या मरहम का फाया जो कुछ भी हो मुराद है। सवाल, उस लकड़ी या पट्टी या फाये पर मसा करने का क्या हुक्म है? जवाब, अगर उस लकड़ी या पट्टी का खोलना और फाये का उखाड़ना नुकसान पहुँचाए या सख्त तकलीफ होती हो तो उस लकड़ी और पट्टी और फाये पर मसाह कर लेना जायज़ है। सवाल, कितनी पट्टी पर मसाह करे? जवाब, सारी पट्टी पर मसाह करना चाहिए, ख्वाह उसके नीचे ज़ख्म हो या ना हो। सवाल, अगर पट्टी खोलने से नुकसान और तकलीफ ना हो तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर ज़ख्म को पानी से धोना नुकसान न पहुँचाए तो धोना ज़रूरी है, और अगर पानी से धोना नुकसान पहुँचाए लेकिन मसे से नुकसान न हो तो ज़ख्म पर मसाह करना वाजिब है, और जब ज़ख्म पर मसाह करना भी नुकसान पहुँचाए उस वक्त पट्टी या फाये पर मसाह करना जायज़ है। नजासत हकीकिया का बयान। सवाल, नजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं? जवाब, नजासत हकीकिया की दो किस्में हैं, एक नजासत गलीज़ा, दूसरी नजासत खफीफ़ा। सवाल, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा किसे कहते हैं? जवाब, जो नापाकी के सख्त हो उसे नजासत गलीज़ा कहते हैं, और जो नजासत के हल्की हो उसे नजासत खफीफ़ा कहते हैं। सवाल, कितनी चीज़ें नजासत गलीज़ा हैं? जवाब, आदमी का पेशाब, पाखाना और जानवरों का पाखाना और हराम जानवरों का पेशाब, और आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून, और शराब और मुर्गी और बत्तख की बीट नजासत गलीज़ा है। सवाल, नजासत खफीफ़ा क्या क्या चीज़ें हैं? जवाब, हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफ़ा है। सवाल, नजासत गलीज़ा किस कदर माफ़ है? जवाब, नजासत गलीज़ा अगर गाढ़े जिस्म वाली है जैसे पाखाना तो वो 3.5 माशा वज़न तक माफ़ है, और अगर पतली हो जैसे शराब, पेशाब तो वो 1 अंग्रेज़ी रुपये के फैलाव के बराबर माफ़ है। माफ़ होने का मतलब यह है कि अगर इतनी इतनी नजासत बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, मगर मकरूह होगी, और कस्तन इतनी नजासत भी लगी रखना जायज़ नहीं। सवाल, नजासत खफीफ़ा कितनी माफ़ है? जवाब, चौथाई कपड़े या चौथाई उज़्व से कम हो तो माफ़ है। सवाल, नजासत हकीकिया से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नजासत हकीकिया चाहे गलीज़ा हो या खफीफ़ा, कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से पाक हो जाती है। कपड़े को तीनों दफ़ा निचोड़ना भी ज़रूरी है। सवाल, पानी के सिवा और किसी चीज़ से भी पाक हो सकती है या नहीं? जवाब, हाँ, जो चीज़ें पतली और बहने वाली हैं जैसे सिरका या तरबूज का पानी, उनके साथ धोने से भी नजासत हकीकिया पाक हो जाती है। इस्तंजे का बयान। सवाल, इस्तंजा किसे कहते हैं? जवाब, पाखाना या पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी रहे उसके पाक करने को इस्तंजा कहते हैं। सवाल, पेशाब के बाद इस्तंजा करने का तरीक़ा क्या है? जवाब, पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक ढीले से पेशाब को सुखाना चाहिए, इसके बाद पानी से धो डालना चाहिए। सवाल, पाखाने के बाद इस्तंजे का क्या तरीक़ा है? जवाब, पाखाने के बाद मिट्टी के 3 या 5 ढीलों से पाखाने के मकाम को साफ करे, फिर पानी से धो डाले। सवाल, इस्तंजा करना कैसा है? जवाब, अगर पाखाना या पेशाब अपने मकाम से बढ़कर इधर उधर ना लगा हो तो इस्तंजा करना मुस्तहब है, और अगर नजासत इधर उधर लग गई हो मगर 1 दिरहम के बराबर या उससे कम लगी हो तो इस्तंजा करना सुन्नत है, और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हो तो इस्तंजा करना फ़र्ज है। सवाल, इस्तंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? जवाब, मिट्टी के पाक ढीलों से या पत्थर से। सवाल, इस्तंजा किन चीज़ों से मकरूह है? जवाब, हड्डी, लीद, गोबर और खाने की चीज़ों, कोयले और कपड़े और कागज़ से इस्तंजा करना मकरूह है। सवाल, इस्तंजा किस हाथ से करना चाहिए? जवाब, बाएं हाथ से करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तंजा करना मकरूह है। पानी का बयान। सवाल, किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है? जवाब, मेह का पानी, चश्मे या कुएं का पानी,
ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ، وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور کھا کر فوراً پانی پی لے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی اور فوراً پانی پی لیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی، بشرطے کہ فوراً چوہا نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والی گائے، بھینس، کوا، چیل، شکرا اور تمام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ سوال: کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال: ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب: جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا ہو وہ زیادہ پانی ہے۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض اور تالاب سمجھا جائے گا۔ سوال: نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال: بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال: کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب: جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، مینڈک، اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چیونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کنویں کا بیان۔ سوال: کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ جواب: اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی تھی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو اگر گریں اور زندہ نکل آئیں تو جب تک ان کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ سوال: کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: کنویں کے پاک کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ نمبر 1: جب کنویں میں نجاست گر جائے تو تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2: اور جب آدمی یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیاں یا اتنا
یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ نمبر 3، اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ نمبر 4، اور جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ نمبر 5، اگر چوہا، چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ سوال، اگر مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا بیان ہوا۔ مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکالا جائے گا، اور بلی مری ہوئی گرے تو 40 یا 60 ڈول، اور چوہا مرا ہوا گرے تو 20 یا 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ سوال، اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانور گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، سارا پانی نکالنا ہوگا جیسے کہ کنویں میں گر کر مرتا اور پھولتا اور پھٹ جاتا۔ سوال، اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب، جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ سوال، ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جواب، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے۔ سوال، جتنے ڈول نکالنے ہیں ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے؟ جواب، کئی مرتبہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے۔ مثلا 60 ڈول نکالنے ہیں، 20 صبح کو نکالیں، 20 دوپہر کو اور 20 شام کو، تو یہ بھی جائز ہے۔ سوال، جس ڈول رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک؟ جواب، جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کنواں اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جاتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ختم ہوا۔